حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفاک من نساء العالمین، 4 عورتوں کی تقلید کرے عورتیں. ان میں فرمایا کہ بنت عمران حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اس کی تقلید کرو، اس کی راہ پہ چلو. عجیب و غریب انداز کی مائی ہے حضرت مریم علیہ السلام. اللہ میاں کو اس مائی پر اتنا پیار آیا کہ قرآن کریم میں اس کے نام کو 35 جگہ اللہ نے اپنی زبان سے لیا. کس قدر متبرک ہوگی وہ مائی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے پکاریں اور اپنی توحید کے لیے اس کو ایک مسئلہ بنا لیں. قرآن کریم کی جو آیات آج تلاوت کی ہیں سورہ آل عمران کی آیات ہیں، اور 16ویں پارے میں مستقل حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے مستقل سورت آئی. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی نیکی اور اچھا کردار کر کے دنیا سے جائے گا تو اس کے بعد تک بھی حضرت مریم علیہ السلام کو گزرے ہوئے عیسوی حساب سے بھی کم سے کم آج 2,500-3 ہزار سال گزر گئے. لیکن اندازہ لگاؤ، ہر خطیب اپنے خطبے میں حافظ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، ناظر خواہ پڑھے گا، عالم تلاوت کرے، غوث تلاوت کرے، ابدال تلاوت کرے، قطب تلاوت کرے، کوئی بھی تلاوت کرے قرآن کریم کی، جب بھی تلاوت کرے گا مائی مریم کا بار بار نام لے گا. 3,000 سال کے بعد بھی قرآن کریم اس کے تمام تر کردار کو کس طریقے سے پیش فرماتے ہیں. فرمایا مریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بے اولاد تھی، اولاد نہیں ہوتی تھی. اللہ میاں کی حضور میں نظر مان لی، اور میرے پروردگار تو مجھے بچہ دے، میں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وقف کر دوں گی. عمران کی گھر والی کی کتنی اچھی نیت ہے، اللہ میاں مجھے بچہ دے، اور میرے مالک تیرے گھر میں جھاڑو دیا کرے گا، صفائی کیا کرے گا، حفاظت کیا کرے گا. میں اپنا دعویٰ نہ جتاؤں گی، میں اپنی خدمت نہ لوں گی، میں اپنے آپ پاس بٹھا کر کمائی کرا کر کے اس سے کھانا پسند نہ کروں گی، بلکہ تیرے دربار میں اس کو وقف کر دوں گی. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے پوری دنیا کی عورتوں کو، مستورات کو، خواتین کو یہ سبق پڑھا دیا. اور دنیا بھر کی عورتوں اپنے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے اچھی تمنا کرو، اچھی آرزو کرو، اچھی حسرت کرو. یہ تمنا مناسب نہیں، میرا بیٹا پیدا ہوگا تحصیلدار بناؤں گی، ڈی سی بناؤں گی، گورنر بناؤں گی، اور تیری تمنا تو یوں ہو گئی، تجھے کیا معلوم وہ ایسا بن کر تیری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اولاد شراب خانے میں شراب پیتی ہے، عذاب ماں کی قبر پہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اولاد کو نہ سنبھالا، نیک تربیت نہ دی، اچھی تعلیم دینے کی کوشش نہ کی، زنا چکلے میں کرتا ہے، باپ کی قبر قبرستان میں جل رہی ہے. عمران کی گھر والی نے پہلے اللہ میاں سے نظر مانی. اذ قالت امرأة عمران، اللہ میاں فرماتے ہیں میں نے آل عمران کا انتخاب کر لیا، فضیلت دی ان کو. وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اللہ میاں تو سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے. میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں. اذ قالت امرأة عمران، والدہ مریم علیہ السلام کی اماں نے اللہ میاں سے نظر مان لی. ربی انی نظرت لک،
اے مریم کی اماں تم کتنی پختہ ایمان والی ہو، تم اللہ میاں کی نظر مان رہی ہو، تم کسی پیر کا نام نہیں لیتی، کسی فقیر کا نام نہیں لیتی، کسی قلندر کا نام نہیں لیتی، اپنے زمانے کی کسی اوتار کا نام نہیں لیتی، سیدھی جانتی ہے میرا رب سب کی بگڑی بنانے والا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ او لوگو اللہ فرماتے ہیں میرے سوا تمہاری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، تمہارے درد کو کوئی نہیں جانتا، تمہارے کرب سے کوئی واقف نہیں، تیرے دکھوں سے واقف نہیں۔ ڈاکٹر نیڑے آئے گا تیرے لالچ کے مارے، طبیب آئے گا پیسے ادھیڑنے کے مارے، تعویذ گنڈوں والا آئے گا تجھے لوٹنے کے لیے۔ فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، میرے دروازے پہ آ، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو میرا بندہ میں تیرا معبود، تو میری مخلوق ہے میں تیرا خالق ہوں، اور میرے سوا تیرا پیٹ بھرنے والا کوئی نہیں، میرے سوا تیری گود بھرنے والا کوئی نہیں، میرے سوا تیری عزت کا رکھوالا کوئی نہیں۔ لاکھ جتن بنا، لاکھ کوشش کر، اگر میں بے عزتی کرانے پہ آ جاؤں دنیا میں تجھے لوگ کتے سے زیادہ ذلیل کر دیں گے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک، او میرے مولا او میرے پروردگار، او دونوں جان کے پیدا کرنے والے، اور جن و انس کے مالک، اور فرشتوں کے مالک، اور دریاؤں سمندروں میں مخلوق پالنے والے مالک، رب انی نذرت لک، او میرے مولا میں نے تیری نظر مان لی، میں تو نظر مان بیٹھی ہوں، میرا جبر کوئی نہیں، میرا اکراہ کوئی نہیں، میری زبردستی کوئی نہیں، میں تجھے مجبور نہیں کر سکتی، اور میرے مولا میں لاکھ نظر مانوں تو قبول نہ کرے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں آخر مخلوق ٹھہری، ہزار لکھوں کا تیری مخلوق ہے۔ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، اور میرے مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جو امید سے ہوں بچہ تو دے گا، میں دعویٰ نہ رکھوں گی، میں تیرے گھر میں بٹھا دوں گی، اللہ اللہ وہ وہاں کرے گا، قبر میری یہاں روشن ہوگی۔ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، آزاد کر دوں گی، میں اپنا کوئی دعویٰ نہ رکھوں گی، میرا اس میں کوئی ہلا نہیں، کوئی بہانہ نہیں، اور میرے معبود میں ہزار تیری نظر مانوں پر ڈرتی ہوں، فتقبل منی، اور میرے مولا قبول فرما، انک انت السمیع العلیم۔ میری اس بات کو تیرے سوا کون جانے، کسے پتا ہے میرے پیٹ میں کیا شے ہے؟ کوئی نہیں جانتا، تو ہی علیم ہے، تو ہی جاننے والا، تو ہی سننے والا، اور میرے معبود میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، اولاد تو دے گا، ماں میں بنوں گی، بچہ میرا ہوگا، بیت المقدس میں جہاں نبی رہتے ہیں، جہاں رسول رہتے ہیں، جہاں پیغمبروں کا ٹھکانہ ہے، میں اپنے بچے کو وہاں چھوڑ دوں گی، انبیاء کرام کی جوتیاں جھاڑے گا، بیت المقدس میں تیرے گھر کے اندر جھاڑو دے گا۔ پتہ چلا اللہ کے گھر میں جھاڑو دینے والوں کی عظمت مریم کی والدہ کے دل میں بھی تھی۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک قیامت میں آواز لگائیں گے، آؤ آؤ میرے گھر کی صفائی کرنے والوں، آؤ میرے گھر کو صاف ستھرا کرنے والوں۔ آواز لگے گی، آؤ کون ہے وہ لوگ جنہوں نے میرے گھر کو بنایا؟ اللہ میاں انہوں نے بنا تو دیا تھا، اب ان کو بلا کر کیا کرو گے؟
فرمایا میں اپنے محبوب کے قول کو، اپنے نبی کے فرمان کو پورا کروں گا۔ فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسجد بناتا ہے اللہ پاک آخرت میں جنت میں اس کا محل تیار کرتے ہیں۔ ارشاد گرامی ہوگا آئے میری مسجد کی صفائی کرنے والے، آئے میری مسجد کو آباد کرنے والے، آئے میرے گھر میں روشنی کرنے والے، آئے میرے گھر کو چار چاند لگانے والے۔ آواز لگے گی میدان حشر میں اللہ کی طرف سے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس وقت اللہ کی آواز پر لبیک کہیں گے، اور کہہ وہ سکے گا جو یہاں کرتا رہا ہو۔ تو مریم علیہ السلام کی والدہ کے دل میں فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اور میرے معبود تو ہی جانتا ہے میرا تجھ سے وعدہ۔ فلما بغت، جب پیدا ہوئی تو لڑکی پیدا ہو گئی، خیال تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا۔ جب لڑکی پیدا ہوئی تو دھک سے دل رہ گیا، یا اللہ میرا اندازہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، تیرے گھر میں رہے گا، حفاظت کرے گا، خدمت کرے گا، یہ لڑکی کیا کرے گی؟ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب پیدا ہوئی لڑکی تو کہنے لگی او میرے پروردگار یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ آواز آئی او والدہ مریم گھبرانا، واللہ عالم بما وضعت، میں خدا اچھی طرح سے جانتا ہوں جس نے اس کو لڑکی بنایا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، او والدہ مریم ہزاروں مرد اس بچی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہزاروں مرد قربان کر دیا جائے۔ میں نے تیری نظر مان لی، میں نے تیری نیاز کو قبول کر لیا۔ وہ اللہ کے نام کی نظر مانتے تھے۔ فرمایا ہم نے آمدن قصدن جان بوجھ کر اس کو لڑکی بنایا، اور تم نہیں جانتے لڑکی میں ہم نے کیا چیزیں رکھی ہیں۔ فرمایا او والدہ مریم جب تم نے میرے حوالے کر دی، میرے گھر کے لیے اس اولاد کو وقف کر دیا، اب چاہے لڑکی ہو تمہیں ادھر دینی پڑے گی۔ اور بات سنو خبردار، جب یہ میری ہے تو نام رکھنے کی بھی تمہیں اجازت کوئی نہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں خدا اس کا نام خود رکھتا ہوں۔ کتنی بابرکت ہوگی وہ مائی اور وہ لڑکی جس کا نام خدا رکھے۔ ہم نے نام رکھا اس کا مریم۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے والدہ مریم یوں کہو وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اے میرے اللہ میں اس بچی کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تیاری ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ امرات عمران کی گھر والی، اے مریم کی اماں، تم نے جو ہم سے بچہ مانگا، ہم تو جب میری نظر تم نے مان لی، میں نے تیری نظر کو اتنا اونچا کر دیا اور اتنا قبول کیا کہ اس بچی کو پیدا کر کے اس سے ایک رسول پیدا کر کے اپنی توحید کا مسئلہ صاف کراؤں گا۔ تم دعا مانگو کہ اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی میں اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آج ہم ذمہ داروں کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، سرمایہ داروں کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، وزیروں کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، افسروں کی پناہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، جو آج وزیر ہے کل کو فقیر ہے پرسوں کو اسیر ہے، ان کی پناہ۔ شام کو سوئے آدمی لکھا پتی، صبح کو اٹھے ٹکڑوں کا محتاج، ان کی پناہ۔ کیا کوئی کسی کو بخشے گا؟
کیا کوئی کسی کو کھلائے گا اور کیا دے گا؟ اللہ میاں فرماتے ہیں ایک مرتبہ کھلائے گا، 2 مرتبہ دے گا، تیسری مرتبہ منہ بنائے گا، اور میرے بندے میرے دروازے پہ آ، جتنا مانگے اتنا میں راضی، جتنا مانگے گا اتنا ہی دوں گا، اور مجھے اپنی کبریائی کی قسم دینے کے بعد تجھے کبھی میڑا مارنے نہیں آؤں گا، کبھی تانا خدا دینے نہیں آیا، کبھی میڑا مارنے نہیں آیا۔ فرمایا لوگوں بندوں کے دروازے پہ پیشانیاں نہ گھساؤ، میرے دروازے پہ آؤ، پیروں کا خدا میں، انبیاء کرام کا خدا میں، فقیروں کا خدا میں، درویشوں کا خدا میں، قلندروں کا خدا میں، اس لیے میری پناہ میں آ جاؤ، میرے دروازے پہ آ جاؤ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں حی قیوم ہوں، میرے دروازے پہ آ۔ فرمایا اے والدہ مریم اسے بھی، اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دو۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا۔ والدہ مریم نے نعوذ باللہ بے ایمانی نہیں کی کہ جی میں نے تو لڑکا کہا تھا کہ اگر تو لڑکا دے گا تو میں وہاں چھوڑ دوں گی، لڑکی کا کیا بنے گا؟ یہ کر سکتی تھی نا کہ چلو اگلی مرتبہ صحیح میرے مولا، اب کہ لڑکی یہاں رہنے دے، لڑکا ہوگا تو وہاں چھوڑوں گی۔ والدہ مریم کو پتا تھا اللہ میاں سے وعدہ کر کے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بچی کو بیت المقدس پہنچا دیا۔ زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں اس وقت میں، جو خالو لگتے ہیں رشتے میں مائی مریم علیہ السلام کے۔ اندازہ لگاؤ وہ مائی، وہ لڑکی کتنی ہونہار اور کتنی نیک بخت اور سعادت مند ہوگی جس کا وقت کا پیغمبر جس کا خالو ہو۔ لڑکی تو بہت بڑی دولت ہے، آج ہم سے ان کا بنتا کچھ نہیں۔ تعلیم دیں گے تو کالج کی، تعلیم دیں گے تو اسکول کی، قرآن کی، دین کی تعلیم سے جس سے انسان بنتا تھا، مذہب کی تعلیم جس سے ایمان بنتا، انسان بنتا، غیرت بنتی، آبرو بنتی، عزت کا مقام بنتا، ارے ہم نے اس کے قریب نہ جانے دیا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں ہم نے والدہ مریم کی نظر قبول کر لی، زکریا علیہ السلام کو کفیل بنا دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ بہت اونچے پیغمبر تھے۔ حضور فرماتے ہیں مائی مریم کی تربیت ہوتی رہی، بیت المقدس اتنا اونچا مقام ہے کہ وہاں پر اب بھی 500 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں، یحییٰ علیہ السلام کی قبر وہاں، یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں، یوشع علیہ السلام کی قبر وہاں، 500 سے سلیمان علیہ السلام کی قبر وہاں، ہارون علیہ السلام کی قبر وہاں۔ بیت المقدس اتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ 500 سے زیادہ انبیاء کی قبریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کفالت فرما رہے ہیں مائی مریم بیت المقدس میں رہتی ہے، بچپن گزر چلا، جوانی آ گئی، شباب آیا، جوانی آئی، اکثر محراب میں، جیسے یہ محراب ہے ایسے محراب میں بیٹھی رہتی، اللہ اللہ کرتی، عبادت میں مشغول رہتی، اللہ کی حمد و ثنا میں ترانہ ریز رہتی، مریم کی زبان ہوتی، خدا کا نام ہوتا، دن گزرتا، رات گزرتی، اپنی ضروریات کے بعد تمام کا تمام وقت اللہ کی یاد میں گزار دیتی۔ ہنالک دعا زکریا رب کلما دخل علیہا زکریا المحراب۔ مائی مریم مصلی پہ بیٹھی اللہ اللہ کر رہی ہے، زکریا علیہ السلام اوپر
مریم علیہ السلام مصلی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہی ہے، اللہ میاں کو یاد کر رہی ہے۔ زکریا علیہ السلام محراب میں پہنچے، مصلی پہ پہنچے، بیت المقدس میں پہنچے، دیکھتے کیا ہے، مائی مریم کے مصلی پہ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ وہ پھل منڈی میں نہیں، بازار میں نہیں، باغوں میں نہیں، بہاروں میں نہیں، تازہ پھل ہیں جو مریم علیہ السلام کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ میاں جس کو چاہے میوہ دے اور جس کو جتنا چاہے دے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رے پوری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں 8 دن تک بالکل کھانا نہیں کھاتے تھے، اور رات دن میں پورا قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ تو خدام عرض کرتے حضرت بالکل نقاہت ہو جائے گی، کمزوری آ جائے گی، آپ رات دن قرآن پڑھتے کھانا نہیں کھاتے۔ فرمایا ارے باولو تمہیں کیا پتا ہے میرے منہ میں ہر وقت جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے۔ وہ جس کو چاہے یہی کھلا دے۔ یہ دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، آخرت کی نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا مصلی بیت المقدس میں ہے، وہیں پر بیٹھی اللہ اللہ کر رہی ہے، اور روزی تو اللہ میاں دیتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ جتنی روزی کسی کے مقدر میں اس نے لکھ دی وہ پہنچ کر رہے گی۔ مریم علیہ السلام کے مصلی پہ بے موسم پھل دیکھے زکریا علیہ السلام نے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ بازاروں میں نہیں، منڈیوں میں نہیں، بہاروں میں نہیں، باغوں میں نہیں، اس وقت یہ پھل اعلیٰ درجے کے تازے تازے کہاں سے آ گئے؟ جواب دیتی ہے قالت هو من عند اللہ، اور میرے خالو زکریا علیہ السلام مجھے موسم کا پتہ نہیں، مجھے باغوں بہاروں بازاروں کی کوئی خبر نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، جب وہ کسی کو دینے پہ آئے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ کسی کو دینے پہ آئے موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب وہ کسی کو دینے پہ آئے پھر موسم کا کیا مطلب، پھر باغوں بہاروں کا کیا مطلب؟ زکریا علیہ السلام کی اس وقت جس وقت یہ گفتگو ہوئی 120 سال کی عمر ہے۔ زکریا علیہ السلام کی 120 سال کی عمر ہے، بیوی کی عمر 96 سال ہے، آج تک اولاد پیدا نہ ہوئی، سر ہلنے لگ گیا، سفید بال ہو گئے، بڑھے پا چھا چکا۔ زکریا علیہ السلام نے فوراً سوچ لیا او میرے پروردگار اگر میری بانجی مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں، آیا گو میری موسم گزر گئی، میری بیوی کی موسم بھی گزر گئی، ہماری جوانی چلی گئی، شباب ختم ہو گیا، اور میرے مالک تیری قدرت تو ختم نہیں ہوئی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے اپنے مالک کے حضور میں جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا، مالک میرے۔ فرمایا قال ربی انی وہد العظم منی واستعل الرأس شیبا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میرے مالک سفید میرے بال ہو گئے، میری ہڈیوں میں گودا نہیں، جوانی نہیں، شباب نہیں، بیوی بھی ختم ہے، میں بھی ختم ہوں، لیکن تیری قدرت باقی ہے۔ وہیں پر کھڑے کھڑے جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا اللہ پاک کی حضور میں۔ کیوں؟ پیغمبر جانتے تھے اللہ کے سوا دینے والا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ وہیں پر کھڑے کھڑے بیت المقدس میں مائی مریم کے مصلی پہ کھڑے ہو کر دعا مانگ دی، ربی ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ،
او میرے مولا تیری قدرت کی کریمی کا صدقہ مانگتا ہوں، میرے مالک تیری رحمت کا صدقہ مانگتا ہوں، ایک بچہ مجھے بھی عطا فرما۔ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، تیرے سوا میری دعا کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ قبول تو تب کرے گا جب کوئی جانتا ہو۔ کون جانے میرے ارمانوں کو؟ کسے پتا ہے میرے دل کی گہرائیوں کا کہ میں 120 سال ہو گئے یوں سوچتے سوچتے مالک ایک کھلونا عطا کر دے، میں بھی گود میں بٹھا کے کھلاؤں۔ زکریا علیہ السلام تم اولاد کی تمنا کر رہے ہو، مال کا مالک بنانے کے لیے، مکان کا مالک بنانے کے لیے، کاروبار کا مالک بنانے کے لیے، فرمایا نہیں نہیں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ۔ اس لیے اولاد کی تمنا کرتا ہوں کہ جو مجھے علم ملا، جو ورثہ ملا انبیاء سے، میرے اس علم کا کوئی وارث بن جائے۔ آج ہم میں سے کون دعا مانگتا ہے یا اللہ بچہ عطا فرما میری قبر کا وارث بن جائے، میری قبر پہ کھڑا ہو کر کے مجھے یاد کر کے 2 آنسو بہا دے، ارے آنسو اس کا نکلے گا، قبر میری ٹھنڈی ہو۔ جتنے آج ہم اپنے انداز کی زندگی گزار رہے ہیں، سب ایسے غلط ماحول کی، تباہ کن ماحول کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ میاں سے مانگ لیا، اللہ میاں نے آواز دے دی، او میرے پیغمبر، یا زکریا انا نبشرک بغلام، او میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اے زکریا، لو مبارک ہو تمہیں، آیا ایک بچہ۔ اندازہ لگاؤ اس کی بے نیازی کا، جوانی میں نہ دیا، شباب کے وقت نہ دیا، 100 سال میں اولاد نہ ملی، جب دینے پہ آیا تو مریم کے سامنے پھلے ہوئے پڑے ہوئے پھل دیکھ کر کے دعا مانگی تو دینے کا اعلان کر دیا، اور فرمایا زکریا میں دے رہا ہوں، اور نام بھی میں ہی پہلے رکھ دیتا ہوں، یحییٰ۔ فرمایا یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس نام کا اب سے پہلے دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں، ہم نے تجھے لڑکا دے دیا، تجھے ملے گا ایک بچہ۔ قرآن کریم میں ہے زکریا علیہ السلام نے جب بیوی کو خبر دی کہ اللہ میاں نے اعلان کر دیا کہ تیرے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا، تو منہ پہ یوں ہاتھ مار کر تعجب کرنے لگی، اب بچہ ہوگا، ہڈیاں میری کھر گئی، حالات میرے غلط ہو گئے، ساری زندگی میری گزر چکی، شباب میرا ختم ہو گیا، اب مجھے بچہ ملے گا؟ فرمایا ہاں اب ملے گا، میری بے نیازی کا صدقہ تمہیں آج ملے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد جوانی سے نہیں بنتی، میری طرف سے ملتی ہے۔ کبھی لوگ یہ نہ کہے ہیں ہم جوان تھے، قوت تھے، بہادر تھے، طاقت تھی تو اولاد پیدا ہوئی، فرمایا میں دیتا ہوں۔ اب انسان کا یہ فطری امر ہے، جب اس کو کسی چیز کے ملنے کا پتہ چل جائے تو پھر جلدی کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ میاں سے آواز دے کر کے عرض کر دیا، او میرے معبود کب ہوگا، کب ملے گا؟ پہلے وہ تھا ہی نہیں نا، جب اعلان ہوا کہ ہم نے تجھے دے دیا، اب آواز دیتی عرض کر دیا میرے معبود کب، کوئی نشانی تو بتا، سردی ہوگی، گرمی ہوگی، دن کون سا ہوگا، مہینہ کون سا ہوگا، انسان ہے نا۔ رب اجعل لی آیا، او میرے معبود مجھے کوئی نشانی بتا۔ قال آیتک لا تکلم الناس ثلاث لیال،
وَثَمَانِيَةَ إِلَّا رَمْزًا، اور میرے پیغمبر ایسے دن تجھ پہ آئیں گے، 3 دن ایسے آئیں گے تمہاری زبان گونگی ہو جائے گی، بول نہ سکو گے، الا رمزا، اشاروں سے باتیں کرو گے، تم سمجھ لینا آیا میرا بچہ۔ یہ نہیں فرمایا دائیوں سے ملاحظہ کرا لینا بیوی کا، لیڈی ڈاکٹر کو دکھا دینا، مشن اسپتال میں داخل کر دینا، یہ نہیں آیا کہ وہ بتائیں گی، اندازے سے بتائیں گی، دیکھ لینا۔ فرمایا اے زکریا جب تم پوچھنے بھی آ گئے تو لو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ادھر بات ایسی بنے گی تمہاری زبان کلام نہیں کر سکے گی 3 دن تک، 3 ایام الا رمزا، تم اشارے سے باتیں کرو گے۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، آواز آئی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اور میرے زکریا علیہ السلام کی بیٹے یحییٰ علیہ السلام، اور فرمایا اے زکریا تمہاری تمنا پوری کر دوں گا، تیرے دل کی آرزو پوری کر دوں گا، تیرے بیٹے کو تیرے بعد پیغمبر بناؤں گا، تاج نبوت اڑاؤں گا، بہت میری عطا ہوگی، بندہ نوازی ہوگی۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ میاں نے آواز دے دی، انا نبشرک بغلام یحییٰ، ہم نے یحییٰ علیہ السلام اس کا نام رکھ دیا۔ اللہ میاں نے آواز دی، بتایا، پیغمبر کے گھر میں اللہ پاک نے پیغمبر پیدا کر دیا۔ بے موسم پھل دیکھ کر زکریا علیہ السلام کو تو خدا کی وحدانیت پہ یقین آ گیا۔ 1400 سال گزر گئے قرآن پڑھتے سنتے، آج تک ہمارے یقینوں میں پختگی نہیں آئی۔ کرنا تو اللہ میاں نے ہوتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی اتنے دن ہو گئے تھے اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، ہم نے فلاں قبر کو جا کر کے پوجا کیا، فلاں چیز چڑھائی، فوراً بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ میاں کی غیرت جوش میں آتے ہو، ظالم، سارے پیغمبروں کو اولاد میں نے دی، اہل بیت کو اولاد میں نے دی، قطبوں اور ابدالوں اور غوثوں کو اولاد میں دوں، تجھے دینے والا کوئی اور بن گیا۔ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ زکریا علیہ السلام کی بعد پھر لے آئے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، اے مریم اکرنا نہیں، کبھی تو بے موسم پھلوں پہ آ کر کے بیٹھ جائے، میں بڑی عابدہ ہوں، میں بڑی ولیہ ہوں، میں بہت بڑی متقیہ اور پرہیزگارہ ہوں، بڑی پارسہ ہوں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اے مریم ہم نے تجھے چھانٹ لیا، تیرا انتخاب کر لیا، تجھے عورتوں پر کا ہم نے سردار بنا دیا، لیکن یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم تیرا دامن میرے سامنے ہر وقت پھیلا رہے، تو مانگتی جا میں دیتا جاؤں، اور تیری پیشانی ہو میرا دروازہ ہو، واسجدی سجدے کرتی جا، ورکعی مع الراکعین تو رکوع کرتی جا رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں سے ان عقائد کی تردید ہو گئی، بعض عورتیں بن کے بیٹھ جاتی، یہ کون ہے؟ پاک مائی ہے، نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، تلاوت نہیں کرنی، اللہ میاں کو یاد نہیں کرنا، ایسے ہی رکھی سکھی پاک مائی بن کر بیٹھ گئی۔ اللہ میاں فرماتے ہیں میں تو خالی مریم کو بھی نہیں بیٹھنے دیتا، یا مریم قنوتی، مریم نے بھی میری زبان اپنی زبان پر میرا نام جاری رکھا اور مجھ سے ہی مانگا اور سجدے کیے اور رکوع کیے، مصلی نہ چھوڑا ساری زندگی۔ یہاں سے پتا چلا کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی پیر فقیر جو اللہ کے دین کی شریعت کی پابندی نہیں کرتا وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ہماری مت ماری گئی، عقل کا دیوالیہ نکل گیا، جتنا کوئی ننگا پھرے اتنا ہی بڑا ولی ہم سمجھتے ہیں۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دیکھو، 1,29,000 صحابہ کرام کا طریقہ کار دیکھو،
सैयदना हुसैन का तरीक़ेकार देखो, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीक़ेकार देखो, और फातिमा ज़हरा जो अपने सर का बाल दिखाना भी किसी को पसंद नहीं करती। और यहां पे आवाज आई कि ऐ मरियम रुकू करती जा, सजदा करती जा। और इसके बाद फरमाया ऐ मरियम मैं तुझे अपनी निशानी बनाना चाहता, तेरी साथ मेरी निशानी बन जाए। और ऐसा बनाया, ऐसी इबादत की तौफीक दी। रियाजत है, मेहनत है, जद्दोजहद है, कोशिश है, कुर्बे खुदाबंदी है, अल्लाह को याद करने का एक तरीका। कभी दुनिया में औरतें ये ना कहें कि जी औरतों के पीछे तो 70 अला बला लगी हुई है, ये तो वली बनी नहीं सकती, ये तो अल्लाह अल्लाह कर ही नहीं सकती। नहीं, अल्लाह मियां ने फरमा दिया कि जिसको मैं तौफीक दूं वो कर गुजरती है। ये तो बहुत पुरानी बात है। ये करीब के जमाने में हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास अब्देलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तबलीगी जमात का मिशन चलाया, इनके वाकयात में लिखा है कि इनकी वालदा रोजाना का एक पूरा कुरान और 10 सिपारे ऊपर पढ़ा करती थी। 40 पारों की तिलावत रोजमर्रा की। हम मर्द क्या तिलावत करेंगे? 8वें दिन जुमा आता है, बाज़े लोग अत्तहियात में आकर शरीक हो जाते हैं और खुश होकर निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह जुमा मेरा अदा हो गया। अदा नहीं हुआ बल्कि सर से उतर गया। कमाल है। 8 दिन कारोबार, 8 दिन मेहनत, 8 दिन कमाई, नौकरी, मुलाजमत। अरे 8 दिन में 2 घंटे भी अल्लाह के नाम के हमसे नहीं निकल सकते। जिस नबी की शफाअत के लिए मारा मारा फिरेगा, हुजूर ने फरमाया जुमे के दिन मेरा हक है तुम पे कि तुम मुझ पे दरूद पाक पढ़ो। मेरा हक है, हुजूर ने फरमाया। रात को वैसे फुर्सत नहीं है, जुमे के दिन वैसे नहाना धोना इतना लंबा काम काज है, उसमें फुर्सत नहीं है। क्या मुंह लेकर हुजूर के दरबार में हम जाएंगे? ऐसे ऐसे लोग भी तो थे कि एक बादशाह वक्त ने वो हर जुमेरात की रात को 1000 मरतबा दुरूद शरीफ जब तक पूरा ना कर लेता कभी नींद नहीं करता था बादशाह। आजकल तो मामूली किस्म के मुलाजिमों को तौफीक नहीं है, वो बादशाह था। तो एक जुमे की रात को कुछ काम पड़ गया तो 700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, 300 मरतबा रह गया। सुबह के वक्त ख्वाब में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुजूर ने फरमाया सुल्तान नूरुद्दीन आज 300 मरतबा दुरूद पाक मेरे पास क्यों पहुंचा? कम क्यों पहुंचा? कम क्यों आया? यानी मेरा आपका ये ईमान होना चाहिए कि हम इधर दुरूद शरीफ जुबान से निकलता है, उधर फरिश्ते खुशबूदार रुमाल में लपेट कर गुंबद खिदरा पे पहुंचा देते हैं। लेकिन हम हैं सुक्के आशिक, मोहब्बत वाले बने फिरते हैं। तौफीक नहीं, खलवत में, जलवत में, अलहदगी में बैठकर। अरे जो याद करते हैं वो तो यूं किया करते हैं। इसी को कहता है जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं। जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं। लबों पे मोहर खामोशी दिलों में याद करते हैं। जो किसी के नाम की लज्जतें उठाना सीख जाए और फिर आकाए दो आलम का नाम, उसमें इतना लुत्फ है, इतना कैफ है, इतना सुरूर है, इतनी लज्जत है, खुदा गवाह है। इधर तू दुरूद पाक पढ़ता है, उधर अर्श अजीम पे तेरे तज़किरे होते हैं। तो हम अपनी जिंदगी में इनकलाब लाएं। अल्लाह मियां माई मरियम के वाकयात हमें सुनाकर ये बता रहा है कि नजर मानो तो मेरी, न्याज करो तो मेरी। ये रिवाज पड़ गया, जो भीख मांगने आएगा नजर अल्लाह न्याज हुसैन, चल भाई। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने न्याज दी खुदा की हर वक्त, रिवाज बन गया। हुसैन भी, नबी भी, वली भी, मैं भी, तुम भी, हम सब उसके दरवाजे के मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। इसलिए हमें अपने अकायद की दुरुस्तगी चाहिए और नमाजों की पाबंदी चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस हफ्ते में तू बेनमाजी बना फिरता हो, अगर उसी हफ्ते में मौत आई तो सारी उम्र की पड़ी हुई बर्बाद, सारी उम्र की पड़ी हुई। इसलिए नमाजों की पाबंदी, इसे कर्ज जानो,
اسے احکم الحاکمین کا حکم جانو، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو سچا مسلمان پکا دیندار بنائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں اور عورتوں کو مائی مریم کا خادم بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وصحابه برة الكرام۔ یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے، یا اللہ اجڑوں کو بسا دے، الہی بچھڑوں کو ملا دے۔ یہ مسجد کا مسایہ جو خدا بخش ہے، ان کا بچہ قرآن کا قاری حافظ کسی کے چکر میں آ کر کے مدرسے سے چلا گیا ہے، اللہ پاک سے دل سے دعا کر دو یا اللہ اس بچے کو خیریت سے گھر واپس پہنچا دے اور والدین کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ یہ جتنے مرد عورت ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ سب کی گود بھر دے۔ یا اللہ سب کی جیب بھر دے۔ یا اللہ سب کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب مرد عورتوں کو پکا نمازی بنا، ہمیں اور ہماری اولاد کو سچا مسلمان اور نیکوکار بنا۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بڑے اور بزرگوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ سب پریشانیوں کو دور فرما۔ الہی تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو اسپتالوں میں ہیں، جو نزدیک ہیں، جو دور ہیں، یا اللہ سب کے دکھ دردوں کو دور فرما دے۔ الہی سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو نیکی بن پڑتی ہے اسے قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما۔ یا اللہ اس کے بنانے والوں کو آباد فرما۔ یا اللہ اس کو آباد رکھنے والوں کو آباد فرما۔ یا اللہ سب کی تکلیفوں کو دور کر دے۔ مالک تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ مرتے وقت ایمان کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ جہنم سے بچا۔ یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یا اللہ ساتھ تجھے وسیلہ دیتے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ سارے ملک پہ اپنا کرم فرما دے، سارے پاکستان پر اپنا فضل اور کرم فرما، تمام دنیا کے مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد دے۔ یا اللہ شر سے بچا، شریر سے بچا، فتنہ پردازوں سے بچا۔ یا اللہ کفر اور شرک سے بچا۔ یا اللہ بدعات سے بچا۔ اے اللہ سنت کا قدردان بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، عظمت نصیب فرما، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک۔